گرائی جا رہی ہیں، مدرسے گرائے جا رہے ہیں، موب لنچنگ میں مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کردار کا جواب ہے جو ملک کی آزادی کے لیے اپنے گلوں کے اندر جنہوں نے زنجیریں ڈال کر کے پھانسی کے تختوں کو چوما، یہ اس کردار کا جواب ہے۔ مسلمان نے کیا دیا اور آج ملک کیا دے رہا ہے مسلمان کو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، کوئی اگر غلط کہہ سکتا ہے تو آئے میدان کے اندر غلط کہے کہ مسلمان کی تاریخ کیا تھی۔ میں کہتا ہوں ملک کی آزادی کے بعد حکومت نے نہیں، میں کہتا ہوں حکومت کے لوگوں نے مسلمان کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ 70 سال گزرے آزادی کے بعد، ہر حکومت میں فساد 20,000 کے قریب فسادات ہوئے۔ کیوں؟ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں مسلمان اچھا نہیں لگتا تھا، ان کی جان، ان کی مال تباہی اور بربادی کے نظر ہوئے۔ مگر آج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی حکومتیں اور افراد صرف مسلمان ہی کے مخالف نہیں، مسلمان کے بھی مخالف ہیں، مسلمان کے مذہب اسلام کے بھی مخالف۔ ان حکومتوں نے مسجدوں کو نہیں گرایا، ان حکومتوں نے مدرسوں کو بلڈوزر نہیں چلائے۔ آج مسلمان کو بھی ہر طرح مارا جا رہا ہے اور ہماری مذہبی جگہوں کو بھی بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ آج کی تاریخ ہے۔ جمعیت علماء اس کی مخالف ہے۔ ہماری تاریخ کو پڑھو۔ ابھی چند دن ہوئے عدالت کے اندر بیان دیتے ہوئے ساورکر کے پوتے نے پڑپوتے نے کہا میرے باپ نے، دادا پردادا نے 10 مرتبہ گورنمنٹ، انگریز کی گورنمنٹ سے معافی مانگی ہے، لیکن ان چیزوں کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ ہمارے باپ دادا کی تاریخ کو دیکھو، جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بانسی کے پھندے کو اپنے گلے لگایا ہے، ان کو بتاؤ کہ انہوں نے کئی دفعہ انگریز سے معافی مانگی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ اس لیے کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہماری تاریخ نہیں مٹ سکتی۔ یہ جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء کی یہ زندگی ہے، یہ تاریخ ہے جمعیت علماء کی۔ اس ملک کے آگے بڑھانے میں، ملک کی آزادی میں مسلمان کا بڑا قیمتی کردار ہے، کوئی آدمی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے اندر آزادی وطن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے مدرسے سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا 1803 کے اندر دیا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس کو آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیر کو گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدرسے سے نکلی ہوئی تحریک ہے، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ وہ تحریک چلی اور تقریباً 150 سال چلی، تب جا کر سن 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ نہیں جانتی دنیا 1857 کے اندر جو دوسری جنگ آزادی ہے، پہلی نہیں، صرف دہلی کے اندر 32,000 مسلمان شہید کیا گیا ہے۔ لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو پیش کر دے گا؟ آج حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان کو ملک کا غدار بناتے ہیں۔ ارے غدار وہ نہیں ہے، تم غدار ہو۔ جمعیت علماء کی تو یہ تاریخ ہے، یہ ملک کی تاریخ ہے، مسلمان کی تاریخ ہے۔ مسلمان نے اس طرح ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو انگریز کی جیل کاٹ رہے تھے، ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، اس وقت ان کو ان کے 4 ساتھیوں کے ساتھ انگریز نے پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بند کر دیا تھا۔ 4 سال وہ لوگ مالٹا کی جیل میں رہے ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے بہت ہندو اور مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، مگر ایسی قربانی
کہ 7 سمندر پار ہندوستان سے پکڑ کر کے اور مالٹا میں بھیجا، یہ انہی مسلمانوں کے لیڈر اور قائدوں کی قربانی تھی ملک کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ کون مائی کا لال ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے؟ اس زندگی کو پیش تو کر دے ملک کے اندر، کون ہے جو پیش کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان کا دم ہے، ملک کے لیے مسلمان کی قربانی ہے۔ ملک کا کوئی لیڈر، ان کی اولاد، وہ اگر ان کے اندر دم خم ہے تو یہ قربانی کی زندگی پیش کر کے دکھلائیں ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے، یہ مسلمان کی تاریخ ہے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ یہ ہماری مسجدوں کی تاریخ ہے، ہمارے مدرسوں کی تاریخ ہے، جن مسجدوں کو آج یہ گورنمنٹ بلڈوزر سے گرا رہی ہے، ان مدرسوں کی اور مسجدوں کی تاریخ ہے، ان مسلمانوں کی تاریخ ہے جن کے باپ دادا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کسی میں جان ہے اس تاریخ کو جھوٹ کہے اور پیش کرے اپنے باپ دادا کی تاریخ پہ۔ ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پیش کر رہے ہیں، انہی مدرسوں سے، انہی مسجدوں سے نکلی ہوئی تاریخ ہے جن کو آج کی گورنمنٹ بلڈوزر چلا کر گرا رہی ہے۔ ایک ایک آدمی نے 9 10 سال جیل کے ملک کے اندر، ملک کے باہر انگریز کی جیل میں گزارے۔ کس لیے؟ انہیں کیا لینا تھا؟ ایک کوڑی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی تھی۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ملک آزاد ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ہوم منسٹر بن گیا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی کچھ۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جس دن ملک آزاد ہوا اسی دن کروٹ لے لی اور اعلان کر دیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے ہمیں ایک کوڑی لینا دینا نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کردار کون پیش کر سکتا ہے؟ جمعیت علماء پیش کر سکتی ہے۔ کیا لیا حسین احمد نے؟ مفتی کفایت اللہ نے کیا لیا؟ احمد علی سعید نے کیا لیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے؟ آج جو بیٹھے ہیں ان کا تو ایک چدھام کے برابر بھی کوئی کردار ملک کی آزادی میں نہیں ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں، پیدا بھی بعد میں ہوئے ہوں گے، اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں۔ میرے بھائی، ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پیش کر کے کہتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر پیار و محبت کے بغیر نہیں چل سکتا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسا جتنا بڑا ملک تو بغیر پیار و محبت کے نہیں چل سکتا۔ جو لوگ چلائیں گے نہیں، ملک کو برباد کریں گے۔ علماء اپنے اس نظریے کے ساتھ 1919 سے آج تک 2026 تک اسی نظریے کے اوپر زندہ ہے، اور اسی نظریے کو چلا رہی ہے، اور اسی نظریے پر جی